سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 154۔ یوناف اور بیوسا جولیس سیزر، کورنیلیا اور نوما کو ساتھ لے کر ساری رات لگاتار سفر کرتے رہے تھے۔ اس دوران انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا، لیکن جب سورج تھوڑا سا طلوع ہوا اور ہر شے کے سائے زمین پر رقص کرنے لگے، تب انہیں اپنے پیچھے 10-15 سوار اپنے گھوڑ سواروں کو سر پر دوڑاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سب ان کے بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر جولیس سیزر کی بیوی کورنیلیا پریشان ہو گئی اور اس نے قریب ہی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے یوناف کے قریب آ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ صلح کے آدمی ہمارا تعاقب کرتے ہوئے اب ہمارے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ 10-15 سوار انتہائی وحشیانہ انداز میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ہمارے تعاقب میں پہنچ گئے ہیں؟ ہونا ہو یہ وہی گلیڈیٹرز ہیں جو ظالم صلح نے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پال رکھے ہیں۔ دوسری طرف جولیس سیزر اور نوما بھی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ جولیس سیزر کی بیوی کورنیلیا تھوڑی دیر رکی، دوبارہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہمیں اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز نہیں کر دینی چاہیے؟ اس پر یوناف بولا اور بڑی تسلی اور مطمئن انداز میں کہنے لگا، کورنیلیا میری بہن، دیکھ، گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رفتار سے تم اپنے گھوڑے کو بھگا رہی ہو، اسی رفتار سے بھگاتی رہو۔ تعاقب کرنے والوں کو آنے دو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا کیا بگاڑتے ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ صلح کے آدمی ہیں اور ان سب نے ہماری راہ روکنے کی کوشش کی، تو ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس روم جانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور اگر یہ بھی ہماری طرح صلح کے ظلم و ستم سے بھاگے ہوئے ہیں تو جہاں چاہیں جاتے پھریں، ہمارا ان سے کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر رکا، پھر وہ جولیس سیزر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جولیس سیزر، تم کورنیلیا اور نوما کو لے کر آگے آگے رہو۔ میں اور بیوسا تم تینوں کے پیچھے رہ کر تمہاری حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے آتے ہی ہم پر حملہ آور ہونا چاہا تو میں اور بیوسا تمہاری حفاظت کرتے ہوئے ان سب کا خاتمہ کر سکیں گے۔ جولیس سیزر، نوما اور کورنیلیا نے فوراً یوناف کی اس تجویز پر عمل کیا۔ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہی بھگاتے یوناف اور بیوسا کے آگے ہو گئے تھے، جبکہ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی پیچھے رہ کر تعاقب کرنے والوں کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک تعاقب کرنے والے ان کے سروں پر پہنچ گئے، پھر ان میں سے ایک بلند آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو صلح سے بچ کر بھاگنے والوں، جس قدر تم بھاگ سکتے تھے بھاگ چکے، اب ہم سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے گھوڑوں کو فوراً روک لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ہاتھوں تم لوگ ذلت کی موت مارے جاؤ گے۔ تعاقب کرنے والوں کے یہ الفاظ سن کر یوناف نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑے روکنے کے لیے کہا۔ یوناف کے کہنے پر سب نے گھوڑے روک لیے تھے۔ پھر تھوڑی دیر تک تعاقب کرنے والے بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ وہ سب گلیڈیٹرز تھے۔ پھر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، سنو بھاگنے والوں، تمہارا بھاگنا اب بیکار اور عبث ہے۔ جولیس سیزر، کورنیلیا اور نوما اب ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ انہیں اب ہر صورت میں صلح کے سامنے پیش ہونا ہوگا، پھر وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ سنو، تم لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم لوگ چپ چاپ ہمارے ساتھ ہو لو۔ ایسی صورت میں ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر صرف صلح کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس پر یوناف بولا اور ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور اگر ہم چپ چاپ تمہارے ساتھ نہ ہو لیں تو پھر تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ جواب میں وہی گلیڈیٹر بولا اور کہنے لگا، اگر تم ہمارے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوئے تو پھر ان ویرانوں کے اندر تم اپنی موت کو دعوت دو گے۔ تم دیکھو گے کہ ان ویرانوں میں ہم تمہارے لیے موت کے کرب، تباہی اور بربادی کی تاریکیوں اور مرگ کے آثار و نقوش کا سا سما باندھ کر رکھ دیں گے۔ تم پر ہم لوگ نیستی کے ہیولوں، دکھ کے بھورے سایوں اور دھواں دھواں تاریکی کی طرح حملہ آور ہوں گے، اور تمہاری حالت کائی لگی دیواروں جیسی بنا کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تعرض، ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا کیے بغیر چپ چاپ ہمارے ساتھ ہو لو، ورنہ یاد رکھو
ٹکراؤ کی صورت میں تم سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ہم سب کے سب بہترین گلیڈیٹر ہیں۔ جولیس جانتا ہے کہ کسی گلیڈیٹر سے تیغ زنی میں مقابلہ کوئی آسان کام نہیں۔ کورنیلیا اور نوما بھی اس حقیقت سے خوب آگاہ ہیں۔ تم دونوں شاید ان سرزمینوں میں اجنبی ہو اور ان تینوں کی مدد پر تلے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، ان تینوں کے ساتھ تم دونوں بھی مارے جاؤ گے، لہٰذا ان کے ساتھ رہ کر تم ایک فریق نہ بن جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ گلیڈیٹر خاموش ہوا تو یوناف عذاب دردناک کی طرح بھڑکتے ہوئے اور الاؤ کی آگ کی طرح دہکتے ہوئے بولا اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ظالم کے بچوں، میں تمہیں قبل از وقت بتا دیتا ہوں کہ اگر تم سب نے ہمارے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی تو ہم وقت کے لامحدود سمندر میں عداوت اور انتقام کے ریتیلے جھگڑوں کی طرح حرکت میں آ جائیں گے اور تمہاری زندگی کے پتھریلے خارزاروں میں موت کے شکنجے کستے چلے جائیں گے۔ لہٰذا میرا تم لوگوں کے لیے مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کی تابندگی اور جیون رس میں کالی زہریلی نفرتیں اور تلخی احساس خود بھرنے کی کوشش نہ کرو۔ یوناف ابھی یہی تک کہنے پایا تھا کہ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر وہ انتہائی شیریں اور رس گھولتی آواز میں بولتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، میرے رفیق، کہو اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابلیکا کے اس موقع پر لمس دینے اور پھر ساتھ دینے کی پیشکش کرنے پر یوناف ہلکے ہلکے مسکرایا اور پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، ان تعاقب کرنے والوں کے خلاف میں اور بیوسا ہی حرکت میں آئیں گے۔ تم صرف یہ کرو کہ ان کے واروں اور ان کی تلواروں کو ہماری سمتوں سے روکتی رہو۔ اتنی دیر تک میں اور بیوسا ان سب کا کام تمام کر کے رکھ دیں گے۔ جواب میں ابلیکا نے لمحہ بھر کے لیے یوناف کی گردن پر اپنا شیریں لمس دیا اور پھر وہ ہلکے ہلکے قہقہے میں یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، جیسا تم چاہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔ تم ان سے ٹکراؤ تو صحیح، پھر دیکھو میں ان لوگوں کا کیا حشر نشر کرتی ہوں۔ اتنی دیر تک ایک اور گلیڈیٹر بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ضد، ہٹ دھرمی اور اکڑ چھوڑ دو اور چپ چاپ ہمارے ساتھ ہو لو، ورنہ ان ویرانوں میں تم سب گمنامی کی موت مارے جاؤ گے۔ اس گلیڈیٹر کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف اپنا منہ بیوسا کے کان کے قریب لے گیا، پھر بڑے رازدارانہ انداز میں اس نے اس سے سرگوشی کی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف گہری نگاہوں اور زومانی مسکراہٹ میں دیکھا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کی اور اس کے بعد وہ تیرگی کے ہجوم، یاس کے اژدہام، سیلے آتش و آہن اور بحر خون کی طغیانی کی طرح وہ ان سب گلیڈیٹروں پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے یوں لگا تھا جیسے فضا کی نبض برہم اور جسموں میں ایک ہلچل برپا ہو گئی ہو۔ ان کے حملہ آور ہونے سے ان گلیڈیٹروں کی نظروں میں بجلیاں اور دل میں تڑپ اور بازوؤں کے کسے بل میں زندگی پر چھاتے حادثوں اور آندھیوں اور زلزلوں کی قربانیاں چھانے لگی تھیں۔ اور اس موقع پر شاید ابلیکا بھی حرکت میں آ چکی تھی، اس لیے کہ جو گلیڈیٹر اپنی تلوار سے یوناف اور بیوسا کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا، ابلیکا اس کے وار کو بتکا کر رکھ دیتی۔ اس طرح یوناف اور بیوسا کو ابلیکا نے ان کے ہر وار، ان کے ہر حملے سے محفوظ رکھا۔ یوں یوناف اور بیوسا تھوڑی دیر تک طوفان کی طرح حرکت میں آتے ہوئے ان سب پر اپنی تلواریں برساتے رہے اور لمحوں کے اندر ان سب گلیڈیٹرز کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ یوناف اور بیوسا کی اس کارگزاری پر جولیس سیزر اور اس کی بیوی کورنیلیا اور نوما تینوں تھوڑی دیر تک بڑے حیرت انگیز انداز میں یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر جولیس سیزر ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ اتنی دیر تک یوناف بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ جولیس سیزر نے آگے بڑھ کر یوناف کو بڑی سختی کے ساتھ گلے لگا لیا، پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی واقعی ایک عجوبہ ہو۔ جو کام تم دونوں نے ہماری خاطر کر دکھایا ہی وہ کم از کم ہم سب کے لیے ناممکن تھا، اس لیے کہ اتنے گلیڈیٹروں سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی اکیلا ان گلیڈیٹروں سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سنو یوناف میرے بھائی، میں پھر تم سے یہی کہوں گا کہ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تمہارے لیے ممنونیت کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کاش میں اٹالی کی سرزمین سے یوں بے بسی کی حالت میں نہ نکل رہا ہوتا تو میں تمہاری روم شہر کے اندر خوب خاطر تواضع اور مدارت کرتا۔ جواب میں یوناف بڑی تیزی سے کہنے لگا، ہمیں یہاں باتوں میں الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قبل اس کے کہ
گلیڈیٹرز کا کوئی اور گروہ ہمارے تعاقب میں آنمودار ہو، ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ یوناف کی یہ بات جولیس سیزر کو بڑی پسند آئی اور فوراً وہ مڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ یوناف اور بیوسا بھی اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور مرنے والے گلیڈیٹرز کی لاشیں وہیں چھوڑ کر بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک روز شام کے قریب یوناف اور بیوسا، جولیس سیزر، کورنیلیا اور نوما اٹالی کے مشرقی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ وہ ایک ایسا ساحل تھا جہاں دور دور تک کشتیاں کھڑی تھیں۔ ان کشتیوں سے ذرا فاصلے پر جولیس سیزر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، پھر وہ اپنے پہلو میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف میرے بھائی، میری منزل تک تم نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ اب جو سامنے کشتیاں کھڑی ہیں ان میں سے بیشتر ملاح میرے خوب جاننے والے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی کشتی کو استعمال میں لا کر جزیرہ روڈس کی طرف میں کوچ کر جاؤں گا۔ یہاں سے تم دونوں میاں بیوی سیدھے اسی سرائے میں چلے جانا جس میں ہمارے ساتھ تمہاری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس گفتگو کے بعد یوناف آگے بڑھ کر جولیس سیزر اور نوما کے ساتھ باری باری بغل گیر ہوا تھا۔ بیوسا بھی جولیس سیزر کی بیوی کورنیلیا سے بغل گیر ہو کر ملی اور اس کے بعد یوناف اور بیوسا اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر اس شاہراہ پر ڈال دیا تھا جو روم کی طرف جاتی تھی۔ جولیس سیزر، کورنیلیا اور نوما ان دونوں کو اس وقت تک وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے جب تک کہ وہ انہیں دکھائی دیتے رہے۔ جب وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تب وہ تینوں بھی حرکت میں آئی اور سمندر کے کنارے ایک طرف کھڑی ہوئی کشتیوں کی طرف بڑھی۔ جب وہ ان کشتیوں کے ملاحوں کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے تینوں کا بہترین استقبال کیا۔ ان کشتیوں میں سے جولیس سیزر نے اپنے لیے ایک کشتی حاصل کی جس کے ذریعے وہ اپنی بیوی اور اس کے بھائی نوما کے ساتھ جزیرہ روڈس کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف عارب اور نبیتا نے اشکانیوں کی سلطنت میں دریائے سارا کے کنارے اپنے لیے خریدے ہوئے ایک محل میں قیام کیا ہوا تھا۔ اشکانی سلطنت میں بھی اب کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اشک سوم کے بعد اشک چہرم تخت نشین ہوا تھا۔ یہ 15 برس تک حکومت کرتا رہا پر کوئی کارہائے نمایاں اس نے سر انجام نہ دیا اور اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا فرہاد اول اشک پنجم کے لقب سے اشکانیوں کے تاج و تخت پر بیٹھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اشک پنجم نے مارد قبائل کی طرف توجہ دی۔ یہ بڑے خونخوار، سرکش اور لوٹ مار کرنے والے قبائل تھے۔ یہ بظاہر تو اشکانیوں اور یونانیوں کی سلطنت کی سرحدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، در حقیقت یہ یونانیوں ہی کے ماتحت خیال کیے جاتے تھے۔ یہاں سے نکل کر یہ اشکانیوں کے شہروں، بستیوں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ہر چیز لوٹ کر یونانی سلطنت میں داخل ہو جاتے تھے۔ ان کی سرکوبی اور ان کا قلعہ قمع کرنے کے لیے اشک پنجم ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ مارد قبائل دریائے عامل کے آس پاس رہتے تھے اور اکثر و بیشتر اشکانیوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ مارد قبائل کے خلاف اشک پنجم کی جنگ کئی برس تک جاری رہی۔ اس جنگ سے ایران کے ایک حصے پر حکومت کرنے والے یونانی بالکل بے تعلق رہے، حالانکہ مارد قبائل انہی کی سلطنت میں آباد تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی سرزمین میں یونانی سلطنت بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ہینیبال کے سلسلے میں جو رومنوں نے اینٹیوکس کو بدترین شکست دی تھی، اس کا اثر اینٹیوکس کے جانشینوں پر بھی پڑا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشرق میں مزید خطرات سے دوچار ہوں۔ مارد قبائل پر ارشک پنجم ایسی خونخواری اور ایسی جرأت مندی سے وارد ہوا تھا کہ پے در پے اس نے مارد قبائل کے لشکروں کو شکستیں دی تھیں اور ان کے سارے علاقوں کو فتح کر کے اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مارد قبائل کی شورش اور بغاوت کے خاتمے کے بعد ارشک پنجم رے شہر کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بحیرہ گرگان اور میڈیا کے درمیان واقع تھا۔ پہلے اس شہر کا نام ارق تھا، بعد میں اسے رے شہر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ارشک پنجم کو کچھ زیادہ عرصے تک حکومت کرنے کو نہ ملا۔ اچانک یہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری نے جب زور پکڑا تو اپنی موت اسے صاف دکھائی دینے لگی۔ اس کا بیٹا جسے اس کا جانشین ہونا چاہیے تھا اس وقت بچہ اور خردے سال تھا، لہٰذا ارشک پنجم نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں عنان حکومت دے، اس لیے اس نے بھائی مہرداد کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ارشک پنجم نے جو اپنے بیٹے کو تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے بھائی کو جو نامزد کیا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ اس کا بھائی بڑا بہادر، زیرک اور دانش مند تھا۔ اس شخص کا عقیدہ تھا کہ سلطنت کا مفاد اپنے مال اور اولاد سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی خیالات ارشک پنجم بھی رکھتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی سلطنت کے مفاد کو اپنے بیٹوں کے مفاد پر ترجیح دی۔
بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ارشک پنجم کا یہ فیصلہ واقعی درست اور نیک نیتی پر مبنی تھا۔ اشکانیوں کی سلطنت اس وقت دو حکومتوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف یونانی سلوکیوں کی حکومت تھی اور دوسری طرف بلخ کی حکومت تھی، اور یہ دونوں حکومتیں اشکانیوں کی سلطنت کی بدترین دشمن تھی۔ لہٰذا ان حالات میں اشکانیوں کے لیے ایک عاقل، دانشمند اور دلیر حکمران ہی کی ضرورت تھی۔ ارشک پنجم کا بھائی مہرداد ارشک ششم کے لقب سے اشکانی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی اشکانی سلطنت کی ترقی اور بہتری کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی بلخ کے داخلی خلفشار نے اسے موقع دے دیا کہ وہ مغرب کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اس نے مشرق کی طرف توجہ دی، تاکہ مغرب کی طرف بڑھنے سے پہلے مشرق میں جس قدر اس کے لیے خطرات ہیں ان سب کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلا حملہ بلخ پر کیا تھا اور اسے فتح کرنے کے بعد اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ بلخ پر قبضہ کرنے کے بعد ارشک ششم میڈیا کی طرف بڑھا، اور یہاں ارشک ششم اور میڈیا کے حکمرانوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی، جس میں ارشک کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں اشکانیوں کے شہنشاہ ارشک ششم نے میڈیا کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اسی دوران گرگان کے علاقے میں بغاوت اور شورش اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بلخ اور میڈیا پر قبضہ کرنے کے بعد ارشک ششم کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے گرگان کی طرف بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بڑھا۔ ارشک نے گرگان کے باغیوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ دیا تھا اور فوراً ان پر وارد ہو گیا۔ باغیوں کے خلاف اس نے خونخوار جنگ کی، جس کے نتیجے میں ارشک ششم کو پھر فتح نصیب ہوئی۔ اس سارے علاقے میں ارشک نے امن و امان قائم کر دیا تھا اور پورے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ گرگان پر قبضہ کرنے کے بعد ارشک ششم نے خوزستان کی سرزمین کا رخ کیا تھا، اور یہاں کبھی غلامی قوم کی سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا مرکزی شہر شوش تھا۔ یہ سلطنت قدیم ایرانی سلطنت کی ہمسایہ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے دارائے اعظم نے بلستون نقش رستم اور دہتے جمشید کے کتبوں خودج کا نام دیا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت تک یونانیوں کے قبضے میں تھا، لیکن یونانیوں کی پرواہ کیے بغیر ارشک سوم اس علاقے پر چڑھ دوڑا، اور کئی خونریز جنگوں کے بعد ارشک نے اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یوں سارے خوزستان کو بھی اس نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ خوزستان پر قبضہ کرنے کے بعد ارشک سوم نے ایک بعد دیگرے پارس اور بابل شہروں پر چڑھائی کی، گو کہ ان شہروں کے لشکروں نے ارشک سوم کے لشکر کی بڑی مزاحمت کی، لیکن آخر ارشک ان دونوں شہروں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد ارشک نے افغانستان کے شمالی علاقے کی طرف دھیان بھی دیا۔ اس طرح بلخ، میڈیا، خوزستان، پارس، بابل، سیستان اور افغانستان کے شمالی علاقے کو بھی اشکانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ان سارے علاقوں کی فتوحات کے باعث اشکانی سلطنت کو خوب وسعت نصیب ہوئی تھی۔ سلوکیوں یعنی یونانیوں کی حکومت کو جب ارشک ششم کے ہاتھوں سے پے در پے نقصانات اٹھانا پڑے تھے تو انہوں نے اپنی جنگی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی تھیں، تاکہ ماضی میں ارشک نے جو ان سے ان کے علاقے چھین لیے تھے انہیں وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے لشکریوں کی تربیت کا کام شروع کر دیا۔ سلوکیوں یعنی یونانی سلطنت کا حکمران جب تک اینٹیوکس پنجم تھا، اس وقت تک ان کی سرزمینوں پر یونانیوں کی حکومت نہایت طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ جس وقت اینٹیوکس نے ہینیبال کو اپنے ہاں پناہ دی اور اس کی وجہ سے رومنوں نے اس پر حملہ کیا تھا، اینٹیوکس پنجم کی شکست کے نتیجے میں ایشیا میں یونانیوں کی سلطنت کی قوت ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب اینٹیوکس پنجم کی وفات کے بعد اینٹیوکس ششم مشرق کی یونانی سلطنت کا حکمران تھا۔ اب ارشک ششم نے یونانیوں سے کافی علاقے چھین لیے تو اپنے لشکر کی تربیت کا کام مکمل کرنے کے بعد اینٹیوکس ششم نے اپنی تربیت یافتہ لشکروں کا سپہ سالار اپنے بھائی ڈیمیٹرس کو بنایا، اور لشکر کو اس نے اشکانیوں کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا، تاکہ ارشک ششم نے ان کے جو علاقے ان سے چھین لیے تھے نہ صرف وہ علاقے واپس لیے جائیں بلکہ اشکانی سلطنت کے اندر یلغار کرتے ہوئے اشکانی علاقوں پر بھی قبضہ حاصل کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اینٹیوکس ششم کا بھائی ڈیمیٹرس نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے اپنے جرار لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر سے نکلا۔ ڈیمیٹرس جب اشکانیوں کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا تو یونانیوں کے علاوہ خوزستانی، پارس اور بابل کے لوگ بھی
اس کے لشکر میں آج شامل ہو گئی، اس لیے کہ ان کے علاقوں کو ماضی میں اشکانیوں کی طرف سے نقصان پہنچا تھا۔ دوسری طرف ارشک ششم نے جب دیکھا کہ خوزستانی، پارسی، بابلی اور دوسرے کئی قبائل ان کے خلاف یونانیوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس نے اندازہ کر لیا کہ اس متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے یونانی جرنیل ڈیمیٹرس کی طرف اپنے ساتھی روانہ کر دیے اور اسے یہ کہلوایا کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں باہم مل بیٹھ کر آپس کے معاملات اور تنازعات کو طے کر لینا چاہیے۔ ڈیمیٹرس ارشک ششم کے اس فریب میں آ گیا اور اپنے ہراول دستے سے نکل کر ارشک سے معاملہ طے کرنے اور اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ لیکن ڈیمیٹرس جو ہی ارشک ششم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، ارشک نے اسے اسیر کر لیا اور حالات اسیری میں وہ اسے شہر بہ شہر پھراتا رہا۔ ڈیمیٹرس کی اسیری کا سن کر اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ یونانیوں کی پسپائی کے بعد ارشک نے ڈیمیٹرس کے ساتھ مروت کا سلوک کیا اور اسے گرگان کے شاہی محل میں اسیر کر دیا تھا، اور اسی دوران ارشک ششم فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ارشک ہفتم کے نام سے اشکانیوں کا بادشاہ بن گیا۔ دوسری طرف یونانیوں کے حکمران اینٹیوکس ششم کو جب یہ خبر ہوئی کہ اشکانیوں نے دھوکہ دہی سے کام لے کر اس کے بھائی ڈیمیٹرس کو گرفتار کر لیا ہے، تو اس نے اشکانیوں سے انتقام لینے کا ارادہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کر لیا۔ ماضی میں اسے اکثر و بیشتر فلسطین کے یہودیوں سے جنگ کا خطرہ رہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے یہودیوں کے خلاف سخت گیرانہ پالیسی ختم کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی سلیوکی سلطنت کے وفادار اور اطاعت شعار بن گئے۔ یہ کام کرنے کے بعد اینٹیوکس نے اشکانیوں کے خلاف اپنی مہم کی ابتدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں اینٹیوکس کو اشکانیوں کے خلاف شاندار فتوحات حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں اینٹیوکس نے نہ صرف میڈیا بلکہ بابل شہر کو بھی فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اینٹیوکس کی ان فتوحات کی وجہ سے اشکانی سلطنت کو بڑا دھچکا لگا اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اینٹیوکس ایک بار پھر مشرق میں یونانی سلطنت کو پہلے جیسی عزت اور ستوت دلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شروع کی ان چند فتوحات کے حصول کے بعد اینٹیوکس کے حوصلے اشکانیوں کے خلاف بہت بڑھ گئے، لہٰذا اس نے اشکانی سلطنت کے اندر دور تک یلغار کرنے اور ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف ارشک ہفتم نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اینٹیوکس کی طاقت اور قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے اینٹیوکس سے مصالحت کی پیشکش کی۔ اب اینٹیوکس نے بہت سخت شرائط پیش کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اشکانی سلطنت اپنے علاقوں تک محدود رہے گی، دوسرے علاقوں سے اس کا کوئی سروکار نہ ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اشکانی اس کے بھائی ڈیمیٹرس کو اس کے حوالے کر دیں۔ ارشک ہفتم ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اینٹیوکس کے ہاتھوں اپنی سلطنت کے علاقے گنوانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ارشک ہفتم نے اینٹیوکس کے بھائی ڈیمیٹرس کو رہا کر دیا، لیکن اسے ایک لشکر مہیا کیا اور اسے ترغیب دی کہ اس لشکر کے ساتھ اگر وہ ان دنوں اپنی سلطنت کے مرکزی شہر پر حملہ آور ہو کر شہر پر قبضہ کر لے تو وہ اپنے بھائی اینٹیوکس کی جگہ یونانیوں کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ ڈیمیٹرس بغیر سوچے سمجھے ارشک کی اس چال میں آ گیا۔ جو لشکر ارشک نے اسے مہیا کیا تھا اس کے ساتھ وہ اپنی سلطنت کے مرکزی شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف اینٹیوکس کو جب خبر ہوئی کہ اس کا بھائی ڈیمیٹرس بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے لشکر کو لے کر اپنے بھائی کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ واقعات ارشک کی خواہشات کے مطابق رونما ہو رہے تھے، لہٰذا ارشک ہفتم بھی حرکت میں آ گیا۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ بڑی تیزی سے اینٹیوکس کے تعاقب میں لگ گیا۔ ہمدان کے مقام پر ارشک نے اینٹیوکس کو جا لیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں ارشک ہفتم کو فتح نصیب ہو گئی اور اس جنگ میں یونانیوں کا بادشاہ اینٹیوکس مارا گیا۔ اب اینٹیوکس کے مارے جانے سے مشرق میں یونانی سلطنت کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ارشک ہفتم کا ارادہ تھا کہ جس طرح اس نے اینٹیوکس کا خاتمہ کیا ہے، ایسے ہی اگر اس کے بھائی ڈیمیٹرس کا خاتمہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو ایشیا میں یونانیوں کی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی ارشک ہفتم ڈیمیٹرس کے خلاف حرکت میں آنے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا کہ انطاکیہ شہر میں ڈیمیٹرس کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، لہٰذا اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ڈیمیٹرس اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی طرف روانہ ہوا۔
لیکن ڈیمیٹرس کو انطاکیہ پہنچنا نصیب نہ ہوا، اس لیے کہ سور شہر کے قریب باغیوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ڈیمیٹرس کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے میں شورش پسندوں کے ہاتھوں ڈیمیٹرس مارا گیا۔ ڈیمیٹرس کی موت کے بعد یونانی سلطنت کے تابوت میں گویا آخری میخ ٹھونک دی گئی تھی۔ جن دنوں ارشک ہفتم اینٹی اوکس کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، ان دنوں ارشک ہفتم نے خونخوار سکائی قبیلوں کو اینٹی اوکس کے خلاف اپنی مدد کے لیے طلب کیا تھا۔ سکائی قبائل ارشک ہفتم کی مدد کو پہنچ تو گئے تھے، لیکن اس وقت تک ارشک ہفتم نے اینٹی اوکس کو شکست دے کر یونانیوں کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ سکائیوں نے ارشک ہفتم کے پاس پہنچ کر اپنے آنے کا معاوضہ طلب کیا۔ ارشک نے انہیں جواب دیا چونکہ سکائیوں نے اینٹی اوکس کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لہٰذا وہ کسی معاوضے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس پر خونخوار سکائی قبائل برہم ہو گئی اور اشکانی سلطنت کے اندر انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ سکائی قبائل انتہائی دلیر اور جنگجو تھے۔ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ارشک ہفتم چاہتا تھا کہ ان سکائی قبائل کو مار بھگا کر اپنی سلطنت سے باہر کر دے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ارشک نے ایک بہت بڑا لشکر استوار کیا۔ اس لشکر کے ساتھ وہ سکائی قبائل کے خلاف حرکت میں آیا۔ ایک ہولناک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ ارشک ہفتم کو سکائیوں کے مقابلے میں بدترین شکست ہوئی، بلکہ جب شکست اٹھا کر اپنے لشکر کے ساتھ ارشک بھاگا تھا تو سکائیوں نے بڑی خونخواری سے اس کا تعاقب کیا اور ارشک ہفتم کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ارشک ہفتم کی موت کے بعد اس کا چچا اردوان ارشک ہشتم کے لقب سے اشکانیوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس ارشک ہشتم نے بھی سکائیوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ارشک ہشتم کو تخت نشین ہوتے ہی 5 بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلا خطرہ اسے خونخوار سکائی قبائل کی طرف سے تھا۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے اشکانی سلطنت کے اندر نہ صرف لوٹ مار مچائے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اشکانیوں کے شہنشاہ ارشک ہشتم کے ساتھ ایک ہولناک جنگ کی تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے ارشک ہشتم کو شکست دی اور اس کا خاتمہ بھی کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسرا خطرہ ارشک ہشتم کو یونانیوں سے تھا۔ اب یونانی جن کی سلطنت مشرق میں زوال پذیر تھی بلکہ ہوتی چلی جا رہی تھی، وہ کہیں سکائیوں کے ساتھ مل کر اشکانی سلطنت کے لیے کوئی خطرہ ہی ثابت ہونے کی کوشش نہ کریں۔ تیسرا بڑا خطرہ ارشک ہشتم کو بابل کے حکمران ہرمیاس کی طرف سے تھا۔ بابل اور اس کا حکمران ہرمیاس اشکانی سلطنت ہی کے تحت تھے، لیکن ہرمیاس بہت جفاجو اور ناپسندیدہ شخص تھا۔ اس نے اپنے طرز عمل سے اہل بابل کو اشکانیوں کا بدترین دشمن بنا کر رکھ دیا تھا۔ چوتھا خطرہ ارشک کو یوٹیچی قبائل سے تھا۔ یہ لوگ وسط ایشیا اور چین سے نکل کر ایک سیلے بے پناہ کی طرح جنوب اور مغرب کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اپنے راستے میں آنے والے ہر قصبے اور بستی کو ویران اور برباد کرتے ہوئے یہ وحشی یوٹیچی قبائل جگہ جگہ آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہوئے ٹڈی دل کی طرح ہر شہر کو چاٹتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ پانچواں بڑا خطرہ ارشک ہشتم کو تیقاری قبائل کی طرف سے تھا، اور یہ تیقاری بھی سکائیوں اور یوٹیچی قبائل کی طرح ترکوں ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ تیقاری قبائل سکائیوں اور یوٹیچی قبائل سے زیادہ ارشک ہشتم کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے تھے، لہٰذا اب ارشک نے سب سے پہلے ان تیقاری قبائل ہی کی سرکوبی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پہلے ہی ٹکراؤ میں ارشک ہشتم اور تیقاری خونخوار قبائل کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اسی جنگ میں تیقاری قبائل فتح مند ہوئے، اور پھر وہ ارشک کو جنگ کے دوران موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد انہوں نے اشکانی لشکر کو بدترین شکست دے دی۔ اب ارشک ہشتم کی موت کے بعد اشکانیوں نے ایک شخص مہرداد کو ارشک نہم کے لقب سے اشکانیوں کا بادشاہ بنا دیا۔ ارشک نہم جانتا تھا کہ اس سے پہلے دونوں اشکانی حکمران خونخوار قبائل کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لہٰذا اس نے سب سے پہلے انہی قبائل کو زیر کرنے اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کا ارادہ کیا تھا، تاکہ آنے والے دور میں یہ اشکانی سلطنت کے لیے کوئی خطرہ ثابت نہ ہو۔ ارشک نہم کی خوش قسمتی کہ یوٹیچی قبائل جو شمال کی طرف سے یاجوج ماجوج کی طرح بلندیوں سے میدانوں کی طرف اترتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے اچانک اپنا رخ بدل کر ایشیائی کوچک کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف تیقاری قبائل نے بھی اپنا رخ بدل لیا تھا، اور وہ بھی اشکانی سلطنت کو فراموش کر کے مغرب کی طرف یلغار کرنے لگے تھے۔ ارشک نہم کے سامنے صرف سکائی قبائل رہ گئے تھے کہ جنہیں وہ اگر مغلوب کر لیں گے تو وہ اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کر سکتا تھا۔
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ ارشکنہم نے سکائیوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ کھلے میدانوں میں ارشکنہم اور خونخوار سکائی قبائل کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی، جس میں خوش قسمتی سے ارشکنہم کو سکائیوں کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی۔ سکائیوں نے جب دیکھا کہ ارشک ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں کہیں بھی ٹکنے نہ دے گا تو ایرانی سرحدوں سے نکل کر افغانستان میں داخل ہو گئی تھی۔ یوٹیچی اور وحشی تیخاری قبائل کا خطرہ ٹل جانے کے بعد اور سکائیوں کو شکست دینے کے بعد ارشکنہم کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے چاروں طرف زبردست حملے کیے اور پھر اپنی سلطنت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ اس قدر کارروائیاں کرنے کے بعد اب اس کی نظریں آرمینیا پر جم گئی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ آرمینیا کو بھی فتح کر لے۔ اس طرح اس کی سلطنت پھیل کر ایشیائی کوچک میں داخل ہو جاتی تھی اور یوں ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران کہلایا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اٹالی کا حکمران سولا ارشک کی اس قدر تیزی سے بڑھتی ہوئی قوت اور پھیلتی ہوئی سلطنت کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ سولا یونان کو پہلے ہی اپنے سامنے زیر کر کے اس پر غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ایران میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہوئی اور قوت پکڑتی ہوئی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دے، لہٰذا اس نے ارشکنہم کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنے جاسوس روانہ کیے تاکہ وہ ارشکنہم کی قوت اور اس کے ارادوں سے اسے آگاہ کریں، تاکہ اس کے بعد وہ ارشکنہم کے خلاف حرکت میں آ کر اس کی بڑھتی ہوئی قوت کا قلعہ قمع کر دے۔ ایک روز شام کے قریب چہل قدمی کرنے کے بعد یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جب سرائے میں داخل ہوئے تھے تو سرائے کا مالک مینالیوس صحن میں کھڑا شاید ان دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی سرائے کے صحن میں آئی تو سرائے کا مالک مینالیوس ان دونوں کی طرف بڑھا اور یوناف کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یوناف نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی اور اس سے پوچھنے لگا، سنو مینالیوس، تم مجھے کچھ الجھے اور بکھرے سے دکھائی دیتے ہو، کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام آن پڑا ہے؟ اس پر مینالیوس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست نہیں ہے میرے رفیق، میں تو نہ الجھا سا ہوں اور نہ ہی پریشان ہوں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ تم میاں بیوی کا میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس پر یوناف نے پوچھا، وہ کیوں؟ مینالیوس کہنے لگا، میرے خیال سے تم میاں بیوی کافی دیر باہر چہل قدمی کرتے رہے ہو، اس لیے کہ دونوں کی غیر موجودگی میں جولیس سیزر کے دوست لیپڈیوس اور مارک اینتھونی تم دونوں سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر یہاں بیٹھ کر تم دونوں کا انتظار کرتے رہے اور پھر چلے گئے، اور وہ تمہارے نام مجھے پیغام بھی دے گئے ہیں۔ اس پر یوناف نے سوالیہ انداز میں مینالیوس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا پیغام؟ جواب میں مینالیوس کہنے لگا، لیپڈیوس اور مارک اینتھونی کا کہنا ہے کہ اٹالی کے ظالم حکمران اور بے رحم سولا کا ایک گلیڈیٹر ہے جو مقابلے کے میدان میں ہر ہفتے ہونے والے مقابلوں میں کامیاب اور فتح مند رہتا ہے۔ اس کا نام سیلیکس ہے اور یہ سولا کا خاص آدمی ہے۔ اسی کے ذریعے سے سولا اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفین کا خاتمہ کرتا رہتا ہے۔ مارک اینتھونی اور لیپڈیوس کی خواہش ہے کہ اگلے ہفتے جب مقابلے ہوں تو تم سیلیکس کا مقابلہ کرو اور سب لوگوں کے سامنے اسے کھلے میدان میں زیر کر دو۔ مجھے امید ہے کہ اگر تم ایسا کر سکو تو تم سیلیکس کو شکست دینے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، اس لیے کہ تم وہ شخص ہو جو بیک وقت کئی گلیڈیٹرز کو اپنے سامنے زیر کرنے کا فن خوب جانتے ہو۔ تمہارے ایسا کرنے سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو سولا کے خونخوار گلیڈیٹر ساتھی سیلیکس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ مقابلہ جیت کر تم سولا کے منظور نظر بن جاؤ گی اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس سے ہر کام کروا سکو گی۔ کہو میرے عزیز، کیا تم اس مقابلے میں حصہ لو گے؟ جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مینالیوس، پہلے یہ کہو کہ یہ مقابلے کب ہوں گے؟ جواب میں مینالیوس کہنے لگا، گزشتہ دن ہی یہ مقابلے ہوئے ہیں اور سیلیکس ان میں کامیاب اور فتح مند رہا ہے۔ اب پورے 5 دن بعد پھر یہ مقابلے ہوں گے۔ میرے عزیز، کیا تم ان میں حصہ لو گے؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سنو مینالیوس، اپنے ذہن میں اور اپنے دل پر میرا یہ فیصلہ لکھ کر رکھ لو کہ میں ان مقابلوں میں حصہ لوں گا اور سیلیکس کو ضرور اپنے سامنے مغلوب کر کے ہر حالت میں یہ مقابلہ جیت کر رہوں گا۔ اور سنو مینالیوس، میرے اس فیصلے سے تم جولیس سیزر کے دوست مارک اینتھونی اور لیپڈیوس کو بھی آگاہ کر دینا۔
یوناف کا یہ جواب سن کر سرائے کا مالک مینالیوس اس قدر خوش ہوا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر یوناف کو بری طرح اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور پھر وہ کہنے لگا، سنو یوناف، تم نے یہ فیصلہ کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں لیپڈیوس اور مارک اینتھنی کو یقیناً تمہارے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ اسی خوشی میں آؤ تم دونوں میاں بیوی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یوناف اور بیوسا اس پر رضامند ہو گئی، لہذا مینالیوس دونوں میاں بیوی کو اپنے سکونتی مکان کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں ایک طرف یونانیوں کا بادشاہ سلا اشکانیوں کے بادشاہ ارشک نہم کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر رہا تھا، وہاں ارشک نہم بھی خونخوار اور باغی سکائی قبائل کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے بعد ایک اور بہت بڑا فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ آرمینیا پر حملہ آور ہونے کا تھا۔ آرمینیا قدیمی روایات اور داستانوں کی روح سے کبھی دنیا کا مرکز ہوا کرتا تھا، چونکہ یہاں 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، ایرس اور کور بہتی تھی۔ طوفان نوح کے بعد یہ ملک بنی نوع انسان کا گہوارہ دوم سمجھا جانے لگا تھا۔ اہل آرمینیا نے اپنے مورث اعلیٰ کا نام ہائیکا بتایا تھا اور کہا ہے کہ یہ اس شخص کا بیٹا تھا جس کا نام توریت میں ترجمہ آیا ہے۔ ہائیکا کی نسبت سے وہ اپنے آپ کو ہائک اور آرمینیا کو ہلیکستان کہتی تھی۔ ہائیکا کے خاندان سے ایک شخص آرام نامی تھا جس نے آرمینیا کی حدود کو وسیع کیا تھا، اسی کی نسبت سے اس کا نام آرمینیا پڑا تھا۔ اہل آرمینیا یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آرام کا بیٹا آرامی ملکہ آشور سیمیرامس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا تو آشوریوں نے آرمینیا کو اپنی سلطنت کا جز بنا لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب بابل کے حکمرانوں نے اسے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ قدیم تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت آرمینیا کے بادشاہ ہائک دوم نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس مہم میں جو یہودی اسیر کر کے آرمینیا لائے گئے تھے ان میں شامبات نامی ایک یہودی کا بھی کنبہ تھا۔ شامبات کے بیٹے کا نام باگارات تھا۔ اہل آرمینیا کہتے ہیں کہ اس کنبے کے افراد بہت دانشمند تھے، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے رتبے حاصل کیے۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ یہی لوگ 6 صدی عیسوی میں آرمینیا اور گرجستان کے بادشاہ بن گئے تھے۔ 6 صدی قبل مسیح میں ہائک کے خاندان کا ایک فرد ٹیگرینس نامی تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے آرمینیا کو غیر ملکیوں کے تسلط سے آزاد کروایا، لیکن ٹیگرینس کے بعد ہی آرمینیا کو اپنی آزادی کھو کر پارس کی مملکت میں شامل ہو جانا پڑا تھا۔ سکندر اعظم کے بعد اینٹیوکس دوم نے ایران اور اس کے بعد گرد و نواح پر حملہ کیا تھا، تب آرمینیا بھی سلیوکیوں کی حکومت کے تسلط میں آ گیا تھا۔ پھر جب اشکانی بادشاہ مہرداد اول نے اپنے علاقے مارد، خوزستان اور بابل سلیوکیوں سے واپس لے لیے تھے، تب آرمینیا بھی اشکانیوں کی مدد حاصل کر کے آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں کا حکمران اشکانی شہزادہ زال ارشل نامی تھا جو اشکانیوں ہی کا قرابت دار تھا۔ اس نے اپنا اقتدار کوہ قفقار سے نصیبین تک پھیلا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آراداشش تخت نشین ہوا جو اشکانی حکمران مہرداد دوم کا ہم اثر تھا۔ جن دنوں ارشک نہم اپنا لشکر لے کر آرمینیا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، ان دنوں آرمینیا کا حکمران ایک شخص ٹیگرانس تھا، اور آرمینیا کی حکومت ان دنوں خلیج ایلیسوس سے لے کر بحر خزر تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ارشک نہم کو ابھی آرمینیا پہنچنا نصیب ہی نہ ہوا تھا کہ ان علاقوں میں ایک اور طوفان اور خطرہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس طرح کہ اسی زمانے میں ایک شخص جس کا تعلق اشکانیوں کے حکمران طبقے سے تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ باپ کی طرف سے اس کا تعلق ایرانیوں کے عظیم بادشاہ کوروش سے ہے، اور ماں کی طرف سے وہ یونانی سلیکیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کافی عرصے سے ایک جدوجہد میں لگا ہوا تھا، اور گزشتہ چند ماہ کے دوران اس نے پومنٹس شہر میں اپنی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پومنٹس میں بحر اسود کا جنوبی ساحلی علاقہ شامل تھا جو بالہوم تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ ریاست قائم کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے خوب پرپرزے نکالنے شروع کر دیے، اور مہرداد ہشتم کے نام سے اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ پھر اس نے رفتہ رفتہ بحر اسود کے مشرقی اور شمالی علاقے بھی فتح کر لیے، اور اپنی سلطنت کو وسعت دے کر فاسفورس کے نام سے ایک وسیع تر سلطنت تشکیل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فاسفورس اور ایشیائی کوچک کے علاقے مہرداد ششم کو نہ صرف غلہ اور خراج ملنے لگا تھا، بلکہ فوج میں بھرتی کے لیے اسے جوان بھی میسر ہونے لگے تھے، لہذا بڑی تیزی سے اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا۔
اس کے باعث اس نئے نئے اٹھنے والے شخص مہرداد ششم نے ملک گیری کی ہوس میں آ کر آرمینیا کا رخ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف اشکانی بادشاہ ارشک نہم بھی آرمینیا اور ایشیائی کوچک کا رخ کر رہا تھا۔ آرمینیا کے حکمران ٹیگرانس کو جب یہ خبر ہوئی کہ مہرداد ششم اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے، تو اس نے قاصد بھیج کر صلح کی درخواست کی اور 2 شرائط پیش کی۔ پہلی یہ کہ ٹیگرانس نے اپنا کچھ علاقہ مہرداد ششم کو دینے کا وعدہ کیا، دوسرے اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر مہرداد ششم اس پر حملہ آور نہ ہو اور اسے آرمینیا کا حکمران تسلیم کر لے تو وہ اپنی حسین و جمیل اور جوان بیٹی کلوپترا کی شادی اس سے کر دے گا۔ ان 2 شرائط پر مہرداد ششم ٹیگرانس کے ساتھ صلح پر آمادہ ہو گیا، جس کے جواب میں مہرداد ششم کو نہ صرف یہ کہ آرمینیا کا کچھ علاقہ بھی حاصل ہو گیا تھا، بلکہ ٹیگرانس کی حسین و جمیل بیٹی کلیوپیٹرا بھی مل گئی تھی اور مہرداد ششم نے اس سے شادی کر لی۔ آرمینیا کے حکمران ٹیگرانس کے ساتھ صلح ہو جانی اور اس کا کچھ علاقہ ہاتھ آ جانی، اور مزید یہ کہ اس کی بیٹی کلوپترا سے شادی کرنے کے بعد مہرداد کے حوصلے اور بڑھ گئے اور اس نے بڑی برق رفتاری سے ہمسایہ یونانی علاقوں پر حملہ آور ہو کر ایک کے بعد دیگرے کئی شہر فتح کر ڈالے تھے۔ اب اس کی یلغار اور رفتار بڑی تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ دوسری طرف اشکانی حکمران ارشک نہم نے جب یہ دیکھا کہ مہرداد اور آرمینیا کے حکمران ٹیگرانس نے آپس میں تعلقات مستحکم کر لیے ہیں، اور پھر یہ کہ ٹیگرانس کی بیٹی کلوپترا سے مہرداد ششم نے شادی کر لی ہے، تو وہ آرمینیا پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچانے لگا۔ اس نے اپنی پیش قدمی روک دی اور ایک جگہ اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ دوسری طرف مہرداد ششم کو اپنا داماد بنا لینے کے بعد آرمینیا کے حکمران ٹیگرانس کے بھی حوصلے بڑھ گئے۔ اس نے اشکانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اربیل شہر تک سارے علاقے کی نہ صرف یہ کہ اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، بلکہ دور تک اس نے اشکانی سلطنت میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے اشکانی حکمران ارشک نہم کو سوچ و بچار میں مبتلا کر دیا تھا۔ گو اس نے آرمینیا کی طرف اپنی پیش قدمی روک دی تھی، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اب ٹیگرانس اور مہرداد کی متحدہ قوت کو توڑے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ دونوں مل کر اشکانی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ اس دوران ایک اور انقلاب رونما ہوا، اور وہ یہ ہے کہ رومن حکمران سولا، جو اس سے پہلے اشکانی حکمران ارشک نہم کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا اور اس کے حالات کا پتہ چلانے کے لیے اس نے اپنے جاسوس روانہ کیے تھے، اسے جب مہرداد ششم اور آرمینیا کے حکمران ٹیگرانس کے اتحاد اور قوت کا پتہ چلا تو اس نے فوراً اس مشترکہ اور متحدہ قوت کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سولا خیال کرتا تھا کہ اگر یہ قوت بڑھتی چلی گئی تو یونان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ان حالات کے تحت رومن حکمران سولا نے ایک لشکر تیار کیا اور بڑی تیزی سے وہ مہرداد ششم اور ٹیگرانس کی سرکوبی کے لیے بڑھا۔ مہرداد ششم کو جب خبر ہوئی کہ رومن حکمران سولا اس کے خلاف حرکت میں آ چکا ہے تو اس نے بہت سے یونانی علاقے جو اس نے فتح کیے تھے خالی کر دیے، لیکن سولا کی اس سے تسلی نہ ہو سکی اور وہ برابر اپنے لشکر کو لے کر مشرق کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مہرداد اور ٹیگرانس پر سولا کی آمد کی ایسی دہشت بیٹھی کہ دونوں نے متحدہ ہو کر سولا سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور آئندہ یونانی اور رومنوں کے خلاف کوئی بھی قدم نہ اٹھانے کا وعدہ کیا۔ سولا سمجھ گیا کہ یہ دونوں اس کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتے، تاہم وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا میں آگے بڑھتا چلا آیا اور دریائے فرات تک اس نے سارے علاقے کو راؤنڈ ڈالا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومن لشکر کے قدم دریائے فرات تک پہنچے، تاہم دریائے فرات رومی سلطنت کی آخری حد قرار پایا۔ ان حالات میں اشکانی حکمران ارشک نہم کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر سولا نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے علاقوں کا رخ کیا تو سولا اس کی سلطنت کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ اب ان خطرات کے تحت ارشک نہم نے اپنے ایک رئیس ابازوس کو اپنا سفیر بنا کر سولا کے پاس بھیجا تاکہ اشکانیوں اور روم کے مابین دفاعی معاہدہ ہو سکے، لیکن سولا اشکانیوں کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اشکانیوں پر کڑی نگاہ رکھنا چاہتا تھا اور ان کی قوت کو بڑھنے نہ دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے رومن سینٹ کی طرف سے اس طرح کے دفاعی معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات میں مزید کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ ادھر اربازوس جب سفارت سے ناکام لوٹا
تو ارشک نام کو یہ خیال ہوا کہ اربازوس صلح کے سامنے اشکانی سلطنت کا نقطۂ نظر ٹھیک طور پر پیش نہیں کر سکا، لہٰذا ارشک نام نے اپنے اس رئیس یعنی اربازوس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رومانوں کے خطرے کے تحت ارشک نام نے یونانیوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہی دنوں پہلی بار چین کی حکومت نے ایران میں اپنا سفیر روانہ کیا اور ایران اور چین کے درمیان تاریخ کی یہ پہلی سفارت تھی۔ چینی سفیروں نے واپس جا کر جو اپنے حکمرانوں کو ایران سے متعلق رپورٹ پیش کی تھی وہ کچھ یوں تھی: یہاں چاول، گندم اور انگوروں کی بیلوں کی کاشت ہوتی ہے، شہروں کے ارد گرد فصیلیں بنائی گئی ہیں، یہ ایک عظیم ملک ہے، یہاں چاندی کے سکے رائج ہیں جن پر حکمرانوں کی شبہیں ہوتی ہیں، اور یہ کہ اہل ایران چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے دونوں طرف لکھ کر تاریخی واقعات محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک روز صبح ہی صبح یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سرائے کا مالک مینالیوس بھاگا بھاگا ان کے کمرے میں داخل ہوا اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا: یوناف میرے عزیز، کیا تمہیں خبر ہے کہ مقابلے کے میدان میں آج گلیڈیٹروں کے مقابلے ہوں گے، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن یہ مقابلے ہوں مجھے خبر کر دینا، لہٰذا آج مقابلے ہونے والے ہیں۔ تم چاہو تو آج مقابلوں میں حصہ لے کر صلح کے ہر دل عزیز گلیڈیٹر ہیلیکس کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر سکتے ہو، اور ایسا کر کے تم یقیناً صلح کے منظور نظر بن سکتے ہو۔ یوناف اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مینالیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: دیکھو مینالیوس، مجھے بتاؤ کہ یہ مقابلے کب شروع ہونے والے ہیں؟ مینالیوس کہنے لگا: بس تھوڑی دیر تک مقابلے شروع ہو ہی جائیں گے۔ اس پر یوناف کہنے لگا: تو پھر دیر کس بات کی، چلو چلیں۔ مینالیوس نے فوراً چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: بالکل چلیں، میں تو تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے بیوسا بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دونوں میاں بیوی مینالیوس کے ساتھ مقابلے کے میدان کی طرف جانے کے لیے سرائے سے نکل گئے تھے۔ سرائے کے مالک مینالیوس کے ساتھ یوناف اور بیوسا روم شہر کے مقابلے کے میدان میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک بیحد وسیع میدان تھا جس کے چاروں طرف بڑے بڑے پتھروں کی سیڑھیاں نما نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ جس وقت وہ تینوں اس میدان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا میدان میں اس وقت تک بے شمار لوگ بیٹھ چکے تھے، اور بہت کم نشستیں ایسی دکھائی دے رہی تھیں جو ابھی خالی تھیں، جبکہ میدان میں ابھی لوگ جوق در جوق شامل ہو رہے تھے۔ مینالیوس بیوسا اور یوناف کو ایک بڑی سی شاہ نشین کے قریب ہی خالی نشستوں کے قریب لایا، وہاں وہ تینوں بیٹھ گئے۔ پھر مینالیوس یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: سنو یوناف میرے عزیز، یہ جو سامنے پتھروں سے بنی بلند شہ نشین ہے، اسی پر تھوڑی دیر بعد رومنوں کا حاکم اعلیٰ صلح اپنے مشیروں اور اپنے وزیروں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھے گا، اور اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس شہ نشین کے پچھلے حصے میں جو خوبصورت نشستوں کا انتظام ہے، وہاں گلیڈیٹر آ کر بیٹھتے ہیں جن کو مقابلے میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ تم دونوں میاں بیوی یہیں بیٹھو، میری نشست کی طرف بھی خیال رکھنا، میں مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تمہارا نام لکھوا کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مینالیوس اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ شہ نشین کے پیچھے بنے کمروں کی طرف چلا گیا تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھے ہی بیٹھے مقابلے کے اس میدان کا جائزہ لینے لگے تھے۔ مقابلے کا وہ میدان گول دائرے کی سی شکل میں تھا۔ اس کے ایک طرف رومنوں کے بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے شہ نشین، اور پھر اس کے پیچھے انتظامیہ کے کمرے تھے، جبکہ اس کے بالکل مخالف سمت پر مقابلے کے میدان کی دوسری طرف لوہے کے بڑے بڑے کھلے وسیع پنجرے بنے ہوئے تھے جن میں بھوکے شیر، چیتے، تیندوے، بھیڑیے اور دوسرے درندے بند تھے۔ یہ وہی بھوکے درندے تھے جو اس میدان میں قیدیوں پر چھوڑ کر رومن حکمران ان قیدیوں کی بے بسی اور درندوں کے ہاتھوں ان کی چیر پھاڑ کا تماشا دیکھتے تھے۔ قیدیوں پر درندے چھوڑنے کے لیے اس میدان کے وسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا جنگلہ بنا ہوا تھا، اور لوہے کے سلاخوں کا ایک راستہ اس جنگلے کو درندے کے جنگلوں سے بھی جا ملاتا تھا۔ اب میدان کی ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے لیتے یوناف اور بیوسا اچانک چونک پڑے، اس لیے کہ اٹالی کا شہنشاہ اور ڈکٹیٹر صلح اپنے اہل خانہ اور مشیروں کے ساتھ میدان میں داخل ہوا تھا۔ اس کی 6 گھوڑوں کی بھگی میدان میں داخل ہونے کے بعد شہ نشین کی طرف رکی تھی۔ ایک کے بعد دیگرے وزیروں اور مشیروں کی بھگیاں بھی اندر آئی تھیں۔ صلح اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھگی سے اتر کر شہ نشین پر بیٹھ گیا۔
اس کے وزیر اور مشیر بھی بھگیوں سے اتر کر شہنشین پر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے، جبکہ ساری بھگیاں شہنشین کی نشستوں کے پیچھے کھڑی کر دی گئیں۔ اس کے بعد جن گلیڈیٹرز نے مقابلے میں حصہ لینا تھا وہ بھی بڑی تیزی سے آ کر شہنشین کے پیچھے بنی ہوئی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انتظامیہ کے کمروں کی طرف سے مینالیوس بھاگتا ہوا آیا اور چھلانگ لگانے کے انداز میں وہ اپنی خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یوناف میرے عزیز، میں مقابلے کے لیے تمہارا نام لکھوا آیا ہوں۔ جو ہی وہ مقابلے شروع ہوں گی میرے خیال میں پہلے تمہارا نام ہی پکارا جائے گا، اس لیے کہ میں نے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ تم ہمیشہ اول آنے والے گلیڈیٹر سیلیکس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں یوناف نے بے پرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا، مینالیوس، تم نے خوب کیا۔ تم دیکھتے جانا کہ مقابلے کے اس میدان میں سیلیکس کا کیا حشر نشر کرتا ہوں۔ یوناف کے ان الفاظ پر مینالیوس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف، تمہاری کارگزاری کی طرح تمہاری باتیں بھی خوب ہیں۔ میرے خیال میں آج کا مقابلہ دیکھ کر اٹالی کا حکمران سلا ہی نہیں بلکہ یہاں جمع ہونے والے سارے تماشا بین دنگ رہ جائیں گے۔ جس وقت مقابلے کے میدان میں سیلیکس اوندھا پڑا ہوا ہوگا اور اس کی لاش خون میں لت پت تڑپ رہی ہوگی۔ مینالیوس کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلا کی ہدایت پر یوناف اور سیلیکس کا نام پکارا گیا اور دونوں کو مقابلے کے میدان میں اترنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس پکار کے جواب میں یوناف اور سیلیکس دونوں اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر میدان میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ اتنے میں دو شاہی ہرکارے بھاگتے ہوئے آئی اور یوناف اور سیلیکس کو پکڑ کر انہوں نے اس شہنشین کے سامنے لا کھڑا کر دیا جس پر اٹالی کا ڈکٹیٹر سلا بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک سلا بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نوجوان، تم اپنے قد کاٹ اور جسمانی ساخت سے خوب لگتے ہو۔ مجھے تمہارا نام یوناف بتایا گیا ہے اور ان سرزمینوں میں تم اجنبی دکھائی دیتے ہو۔ تمہارا لباس، تمہارا حلیہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا تعلق اٹالی سے نہیں ہے۔ اس پر یوناف بولا اور سلا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ایشیائی باشندہ ہوں۔ گزشتہ کئی ماہ سے میں نے روم شہر کی ایک شرقی سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ مجھے بھی ان مقابلوں میں حصہ لینے کا شوق ہوا۔ جب میں نے اس کے متعلق استفسار کیا تو پتہ چلا کہ سیلیکس نام کا یہ گلیڈیٹر ان مقابلوں میں ایک عرصے سے غالب آتا رہا ہے، لہٰذا میں نے اسی سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس پر سلا پریشان کن انداز میں یوناف کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اجنبی نوجوان، اگر تو مقابلے کے اس میدان میں سیکس کے ہاتھوں مارا گیا، دیکھ اجنبی نوجوان، اگر تم مقابلے کے اس میدان میں سیکس کے ہاتھوں مارا گیا تو؟ جواب میں یوناف فوراً بولا اور کہنے لگا، اگر یہ سیکس میرے ہاتھوں مارا گیا تو؟ سلا نے مسکراتے ہوئے کہا، سیکس اور اس قسم کے گلیڈیٹر تو اس میدان میں مقابلے کرنے کے عادی ہیں، یہ لوگ زخمی بھی ہوتے رہے ہیں، اور اگر کچھ گلیڈیٹروں کی آپس میں عداوت اور دشمنی ہو تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، لیکن تم اس میدان کی روایات، اس کے مقابلوں اور اس کے طور طریقوں سے بالکل ناآشنا ہو، اور پھر شاید تم اتنا تجربہ بھی نہیں رکھتے ہو کہ جتنا سیکس یا دوسرے گلیڈیٹر رکھتے ہیں۔ اس پر یوناف بڑی خوبصورتی سے سلا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، اس میدان میں کون مہارت رکھتا ہے یہ تو اس میدان میں مقابلہ شروع ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بس آپ میرے اور سیکس کے درمیان مقابلہ شروع کرانے کا اعلان کر دیجئے، پھر دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سلا یوناف کی اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا اور پھر وہ کہنے لگا، دیکھ نوجوان، اگر تو مقابلے کی ٹھان ہی چکا ہے تو پھر تو نے جو یہ کھلی عبا اور سر پہ خوبصورت رومال باندھ رکھا ہے اسے اتار دے، اور جس طرح سیکس نے لوہے کی زراح اور کاندھوں کے خول کے علاوہ سر پر فولادی خود ڈال رکھا ہے ایسا ہی لباس تو بھی پہن لے۔ اس پر یوناف کمال جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، ایسا لباس تو ان لوگوں کو پہننے کی ضرورت ہے جو جنگ میں ہار جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہوں۔ میں تو اس لوہے کے لباس کے بغیر ہی اس سیکس کا مقابلہ کروں گا اور ثابت کر دوں گا کہ لوہے کا لباس قوت کے طوفان اور تجربے کی آندھی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سلا پھر بولا اور تعجب سے کہنے لگا، چلو یوں ہی صحیح، پر تو تلوار اور ڈھال کی ضرورت تو محسوس کرے گا۔ یوناف پھر کہنے لگا،
میرے پاس اپنی تلوار موجود ہے۔ ہاں، اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے مجھے ڈھال ضرور مہیا کر دی جائے۔ سلا نے اشارے سے اپنے ایک مشیر کو بلوایا اور اس نے یوناف کو ڈھال مہیا کرنے کا حکم دے دیا، جس پر وہ مشیر بھاگا بھاگا گیا اور چمکتی ہوئی ایک لوہے کی ڈھال اس نے یوناف کو پیش کر دی تھی۔ یوناف نے وہ ڈھال سنبھال لی، اپنی تلوار بھی اس نے بے نیام کر لی۔ پھر سلا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا مقابلے کی ابتدا نہیں کرائی جائے گی؟ یوناف کے اس استفسار پر سلا ہلکے ہلکے مسکرایا۔ اپنی اسی مشیر کو اس نے پھر بلوایا جس نے یوناف کو ڈھال مہیا کی تھی۔ اسے کوئی مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں وہ مشیر یوناف اور سائکس کو لے کر میدان کے وسط میں چلا گیا تھا۔ پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ مشیر کہنے لگا، میں اب میدان سے باہر جاتا ہوں، تم دونوں مقابلے کی ابتدا کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سلا کا وہ مشیر مقابلے کے میدان سے بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس مشیر کے جانے کے بعد سائکس یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اجنبی نوجوان، تو نے زرہ جوشن اور کندھوں کے آہنی خول نہ پہن کر نہ صرف اپنی ذات پر ظلم کیا ہی بلکہ اب میری بھی بدنامی اور کمتری کا باعث بن جائے گا۔ لگتا ہے تو اپنے گھر والوں سے نالاں ہی یا پھر زندگی سے بیزار ہے، جو اس موت کے میدان میں خودکشی پر آمدہ ہے۔ دیکھ، اب بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے دفاع کے لیے تو یہ چیزیں پہن لے۔ اگر اسی حالت میں تو میرے ہاتھوں مارا گیا تو لوگ میری فتح مندی کو اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ایک طرف میں لوہے میں غرق تھا اور دوسری طرف میرا مقابل کچھ بھی نہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس طرح تمہارے خلاف میری فتح مندی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اب بھی وقت ہے، چلا جا، آہنی چیزیں میں پہنے ہوئے ہوں، تو بھی پہن لے۔ جواب میں یوناف کہنے لگا، دیکھ سائکس، تم مقابلے کی ابتدا کر۔ جب میری تلوار برسے گی تو تجھے خود احساس ہو جائے گا کہ یہ آہنی چیزیں تو نے جو پہن رکھی ہیں میری تلوار کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سائکس بڑی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اجنبی، اگر تو اپنی زندگی سے تنگ ہی ہے تو یوں ہی صحیح، میرا کیا ہے، پر ایک بات میں تجھ پر واضح کر دوں کہ میں تو فتح مندی اور کامیابی کا پیغامبر ہوں۔ گو تو باتیں بہت بڑھ چڑھ کر رہا ہے، لیکن جب میں تم پر سلگتی ریت کے صحرا، رات کی تنہائی اور ظلمت شب کی سیاہی بن کر حملہ آور ہوں گا تو تیری حالت بدتر کر کے رکھ دوں گا۔ اور دیکھ اجنبی، اب بھی وقت ہے تو اس مقابلے سے دستبردار ہو جا۔ چپکے سے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور ڈھال واپس کر جا، میدان سے نکل جا، ورنہ جب میں صحرا کی پیاس، دن کی اذیت کی شدت اور اجاڑ رات کی قیامت خیز تباہی بن کر تم پر حملہ آور ہوں گا تو تمہیں اپنے سامنے موت اور مرگ کے سوا کچھ دکھائی نہ دے گا۔ یوناف سائکس کی اس گفتگو اور لفظانی کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ سائکس، تجھے باتیں بنانا اچھی آتی ہے، لیکن جب تو عملی طور پر میرا سامنا کرے گا تو اپنے آپ کو اس ساری گفتگو اور باتوں کا الٹ پائے گا، اور دیکھ تو میرے خلاف کیسی قیامت خیز تباہی کھڑی کرے گا یہ بھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا۔ پر میں تجھ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جب تو میری تلوار کا سامنا کرے گا تو ازل تا ابد تک بے زنجیر لمحوں کی بے قرار خاموشیوں اور سنسان سناٹوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ میری تلوار تجھے حوادث کے طوفانوں پر محیط اور بسیط ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور دیکھ سائکس، میں تو قانون قدرت کا ایک خادم ہوں، جب تیرا سامنا کروں گا تو میں تجھ پر زرد ہواؤں کا اندھا جھونکا، بدبختی کی سیاہ مسافت، عداوتوں نفرتوں کا طوفان طاری کروں گا، اور خود کو تو جبر مشیت کی چکی میں پیستے ذروں اور بے کرم فاصلوں کی سنگین مجبوری محسوس کر رہا ہوگا۔ وقت ضائع کرنے سے کیا حاصل، مجھ پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر، پھر دیکھ آج کے دن اس میدان میں فتح مندی اور کامیابی کس کا ساتھ دیتی ہے۔ یوناف کی اس گفتگو سے سائکس بری طرح سیخ پا ہو گیا تھا۔ اپنی ڈھال اپنے بائیں ہاتھ میں وہ خوب لہراتے ہوئے اپنے سامنے لایا اور پھر تلوار پر گرفت مضبوط کی اور ہولناک انداز میں وہ یوناف پر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن سائکس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یوناف نے اس کے اس حملے کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، اور بڑی آسانی سے اس نے سائکس کا وار اپنی ڈھال پر لے لیا، اور پھر اس نے جو جوابی حملہ کیا تو اس کے جوابی حملے سے یوناف کی تلوار سائکس کی ڈھال پر کچھ اس طاقت اور قوت سے گری تھی کہ سائکس کا ڈھال والا ہاتھ بری طرح کانپ اور لرز گیا تھا۔ سائکس کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ڈھال پر تلوار کی ضرب نہیں لگی، بلکہ کسی نے بہت بڑا نوکدار پتھر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی ڈھال پر دے مارا ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے
سیکس کے چہرے پر کچھ پریشانی اور فکر مندی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اب یوناف جان بوجھ کر شاید صرف اس کی ڈھال پر ہی ضربیں لگا کر اسے ڈرا دھمکا رہا تھا اور اسے زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار اس نے پوری مہارت اور جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے یوناف کے شانے کا نشانہ لیتے ہوئے اپنی تلوار گرانا چاہی، لیکن یوناف ایسی پھرتی ایسی خونخواری سے حرکت میں آیا کہ تلوار اس نے ذرا خم دے کر جو سیکس کی تلوار پر ماری تو سیکس کی تلوار دستے کے قریب سے کٹ کر 2 ٹکڑوں میں ہو گئی۔ پھل ایک چھناکے کے ساتھ زمین پر گر گیا اور تلوار کا دستہ سیکس کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا کہ جسے وہ بڑی پریشانی، بڑے دکھ اور فکر مندی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سیکس کی تلوار کٹ جانے کے بعد یوناف نے مسکراتے ہوئے سیکس سے کہا، سیکس، تجھے اپنے لمبے اور سیدھے پھل کی تلوار پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز تھا، پر تیری ترچھی تلوار کا بھی کمال دیکھا کہ لمحوں کے اندر تیری تلوار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب میں چاہوں تو تیری گردن پر ایسا وار کروں کہ تیری تلوار کی طرح تیرے جسم کو بھی 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دوں، پر میں تم گلیڈیٹرز کی طرح ظالم اور جابر اور وحشت و بربریت کا عادی انسان نہیں ہوں۔ اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ مقابلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے یا اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے؟ اگر تو مقابلہ جاری رکھنا چاہتا ہے تو جا میدان سے باہر اپنے حکمرانوں سے نئی تلوار لے کر آ جا۔ اس وقت تک میں یہاں کھڑا رہ کر تیرا انتظار کرتا رہوں گا تاکہ تو لوٹے اور پھر مقابلے کی ابتدا کر سکے، اور اگر تو شکست تسلیم کرنے پر آمادہ ہے تو پھر بھی جا کر اپنے حکام سے کہہ دے کہ تو اس مقابلے میں ہار چکا ہے، اور اگر تو نے کسی دھوکے، کسی فریب سے کام لے کر اپنی شکست کو فتح مندی میں تبدیل کرنا چاہا تو پھر یاد رکھنا کہ جب میری تلوار تمہارے شانے پر گرے گی تو تمہارے شانے پر چڑھے خول اور تمہارے جسم پر چمکتی ہوئی زرہ تمہاری کوئی مدافعت نہ کر سکے گی، اور میری تلوار تمہیں شانے سے لے کر تمہاری رانوں تک چیرتی ہوئی نکل جائے گی۔ دیکھ، تو عقل مند بن، ایسے لمحے کو دعوت نہ دے کہ میرے ہاتھوں تو مرے اور تیری لاش اسی میدان میں خون میں لت پت پڑی ہوئی ہو۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر سیکس کانپ سا گیا تھا۔ پھر وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تلوار کا کٹا دستہ ایک طرف پھینک کر کہنے لگا، تیرے ساتھ تھوڑی دیر کے اس مقابلے میں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر یوناف پھر بولا، جا میدان سے نکل جا اور اپنے حکما کو اپنی شکست کی خبر کر دے۔ اس کے ساتھ ہی سیکس چپ چاپ گردن جھکائے شہنشین کی طرف چل دیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے یوناف بھی میدان سے باہر جا رہا تھا۔ مقابلے کے اختتام پر بادشاہ نے یوناف کو اس کی جیت پر مبارکباد دی، اور پھر اس نے یوناف کو اس کے شاہی محل میں قیام کرنے کی دعوت دی۔ اس پر یوناف کہنے لگا، نہیں بادشاہ، میں اسی سرائے میں قیام رکھنا چاہتا ہوں جہاں میں اب تک رہ رہا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کبھی کبھی میں آپ سے مل لیا کروں گا اور ان مقابلوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ان مقابلوں کو دیکھ بھی سکوں گا۔ جواب میں سلح بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نوجوان، تیرے جیسا عجیب، تیرے جیسا انوکھا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ بہرحال جب تیری خواہش یہی ہے کہ تو سرائے میں قیام رکھے تو تو وہیں رہ سکتا ہے، لیکن تو جب چاہے مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، جب تیری مرضی ہو ان مقابلوں میں حصہ لے سکتا ہے، اور تو جب چاہے اس میدان میں داخل ہو کر ان مقابلوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی کہوں کہ جب کبھی بھی سرائے میں قیام کے دوران تو نقدی یا کسی دوسری شے کی ضرورت محسوس کرے تو بے دھڑک میرے پاس آ جا، میں تیری ہر ضرورت، ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ اب تو اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جا تاکہ دوسرے مقابلے شروع ہو سکیں۔ اس پر سیکس اور یوناف اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے گلیڈیٹرز کے مقابلے شروع ہوئے تھے۔ جب یہ مقابلے ختم ہوئے اور لوگ اس میدان سے باہر نکلنے لگے تو یوناف اور بیوسا اور مینالیوس بھی باہر نکل آئے تھے، اور جو ہی وہ اس مقابلے کے میدان کے دروازے سے تھوڑا سا باہر نکلے تھے، دائیں طرف سے 2 شخص ان کی طرف آئے، جنہیں دیکھتے ہی مینالیوس یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ان میں سے ایک لیبڈیوس اور دوسرا مارک اینتھنی ہے۔ اتنی دیر تک وہ دونوں قریب آ گئے تھے۔ پہلے لیبڈیوس بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاید مینالیوس نے تمہیں میرے اور میرے ساتھی کے متعلق پہلے سے بتا رکھا ہوگا۔ میرا نام لیبڈیوس ہے اور میرے ساتھی کا نام مارک اینتھنی ہے۔ یوناف اس تعارف پر خوش ہوا۔ بڑے پرجوش انداز میں اس نے باری باری لیبڈیوس اور مارک اینتھنی سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ
مارک اینتھنی نے بولنے میں پہل کر دی اور یوناف سے کہنے لگا، میں اور لیبڈیوس اس سے پہلے تم سے ملنے کے لیے مینالیوس کے سرائے میں بھی گئے تھے، لیکن افسوس ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں اور یہ دونوں تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہماری خواہش کا احترام کیا۔ ہم نے مینالیوس کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم ان مقابلوں میں ضرور حصہ لو، اور پھر یہ کہ ایسے مقابلے جیت کر تم صلح کا قرب حاصل کر سکتے ہو اور اسے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بہت سے کام لے سکتے ہو۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ آج کا مقابلہ جیتنے پر میں اور لیبڈیوس دونوں تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا مقابلہ جیتنے کے بعد صلح نے تمہیں کوئی پیشکش نہیں کی؟ اس پر یوناف کہنے لگا، صلح نے مجھے نقدی کے علاوہ یہ بھی پیشکش کی کہ جو بھی عہدہ میں اس کی حکومت میں چاہوں مجھے مل سکتا ہے، لیکن سن مارک اینتھنی، میں نے انکار کر دیا۔ میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لیبڈیوس تعصف میں کہنے لگا، یہ تم نے غلطی کی یوناف، جو صلح نے تمہیں پیشکش کی تھی تمہیں وہ مان لینا چاہیے تھا۔ اس طرح تم اپنے ساتھ ہماری بہتری کے بھی بہت سے کام کر سکتے تھے۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ اپنے نقطۂ نظر سے سوچتے ہو، میرا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ میں مینالیوس کی سرائے میں رہتے ہوئے بھی تم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے صلح کی طرف کسی عہدے کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیبڈیوس اور مارک اینتھنی شاید اس طرح کی گفتگو وہاں کھڑے رہ کر نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا مارک اینتھنی بولا اور کہنے لگا، چلو سرائے میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ یوناف نے مارک اینتھنی کے ان خیالات سے اتفاق کیا اور پھر وہ دونوں میاں بیوی مینالیوس، لیبڈیوس، مارک اینتھنی کے ساتھ سرائے کی طرف چل پڑے تھے۔ اس دوران تک ایران میں بھی ایک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اشکانیوں کا حکمران ارشک نہم اچانک فوت ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شخص سنتروک ارشک دہم کے نام سے اشکانیوں کا بادشاہ بن گیا۔ کچھ مورخ اسے ارشک نہم کا بھائی اور بعض اسے ارشک ششم کا بھائی ظاہر کرتے ہیں، لیکن زیادہ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ایک اشکانی شہزادہ تھا، اور جس زمانے میں اشکانی حکمران کو سکائیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تھی، سنتروک سکائیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گیا تھا اور طویل عرصے تک اسے رہائی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ آخر سکائیوں نے ہی اسے اشکانی تاج و تخت حاصل کرنے میں مدد کی۔ وہ اس طرح کہ جب ارشک نہم فوت ہو گیا تو سکائیوں نے ہی اسے ایک لشکر دے کر اشکانی مرکزی شہر دارا کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ اشکانیوں کا تاج و تخت حاصل کر سکے۔ سکائیوں نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ حکمران بن کر ارشک دہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ اس لشکر کے ساتھ سنتروک اشکانی سلطنت کے مرکزی شہر دارا کی طرف بڑھا، اور لوگ چونکہ پہلے ہی اسے پسند کرتے تھے لہٰذا جنگ کی نوبت نہ آئی اور لوگوں نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا، اور اس طرح یہ سنتروک ارشک دہم کی حیثیت سے اشکانیوں کا بادشاہ بنا۔ ارشک دہم نے جب اشکانیوں کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اس وقت اشکانی حکومت مختلف خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے لیے سب سے بڑا اور پہلا خطرہ آرمینیا کا بادشاہ ٹیگرانس تھا، جس کا سسر مہردار ششم جو پونٹس کا بادشاہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، اور ہر حال میں وہ ٹیگرانس کی مدد اور حمایت کرتا تھا۔ دوسری طرف ٹیگرانس خود بھی جنگجو اور بہادر شخص تھا۔ اس نے آرمینیا کے آس پاس کے علاقے فتح کر کے آرمینیا میں شامل کر لیے، اور اس کے بعد آرمینیا کی سب سے بڑی نواحی سلطنت کے بادشاہ اشکانس پر یہ ٹیگرانس حملہ آور ہو گیا اور اسے شکست دے کر اس کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی ساری مملکت کو بھی اس نے آرمینیا میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ٹیگرانس مزید حرکت میں آیا، کردستان اور اشور تک اپنی سلطنت کی توسیع کی، اور نینوا جیسی سرزمین بھی ٹیگرانس کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ٹیگرانس نے اپنے پرپرزے نکال لیے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ آذربائیجان پر حملہ آور ہو گیا، اور آذربائیجان کو بھی اس نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ٹیگرانس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہ مزید توسیع پسندی پر اتر آیا۔ یونانیوں کے داخلی تنازع سے فائدہ اٹھا کر اس نے یونانیوں کے علاقوں کینسیکیا، سورنیا اور پھر فیسنیکیا کو بھی فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ٹیگرانس کی ان فتوحات کی وجہ سے آرمینیا جو پہلے ایک چھوٹی سی ریاست تھی اب وسیع سلطنت بن گیا۔ اس کے بعد اس ٹیگرانس نے شہنشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور اپنی تصویر بھی اس نے اپنی سلطنت کے سکوں پر کندہ کرانا شروع کر دی۔ ٹیگرانس کے یوں اپنی سلطنت کو وسعت دینے اور طاقت و قوت پکڑنے کی وجہ سے اشکانیوں کی سلطنت کو کوئی اہمیت حاصل نہ رہی۔ دوسری طرف رومانوں نے جب دیکھا کہ
ٹیگرنس آرمینیا سے نکل کر آس پاس کے علاقوں پر بھی چھانے لگ گیا ہی اور اس نے اپنی قوت میں بے پناہ اضافہ کر لیا ہی تو رومن ٹیگرنس کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ خیال کرنے لگ گئی تھی۔ ٹیگرنس نے چونکہ کئی یونانی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اس لیے رومنوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ یونانیوں سے نکل کر ہماری سرحدوں پر نہ آوارد ہو جائے۔ لہٰذا رومنوں نے اس کی سرکوبی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رومنوں کے شہنشاہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اپنے جرنیل نیکوبوس کو اس نے اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا اور آرمینیا کے بادشاہ ٹیگرنس کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ حالات اشکانیوں کے حکمران ارشک دہم کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ تھی۔ گو ماضی میں اشکانی سلطنت مہرداد ششم اور اس کے خسر ٹیگرنس کے ساتھ تعاون کرتا رہا تھا، لیکن اب چونکہ ٹیگرنس توسیع پسندی پر اتر آیا تھا، لہٰذا اشکانی حکمران ٹیگرنس کے ساتھ ساتھ مہرداد ششم بھی، جو پونٹس کا بادشاہ تھا، اسے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اور جب یہ خبریں پہنچنے لگی کہ رومن اب ان دونوں کے خلاف آ چکے ہیں اور ان کا لشکر اٹالی سے روانہ ہو چکا ہی، تو ان حالات میں ارشک دہم نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے یہ عزم کیا کہ نہ تو وہ ٹیگرنس اور مہرداد کی طرفداری کرے گا اور نہ ہی وہ رومنوں کے ساتھ کسی حمایت اور طرفداری کا اظہار کرے گا، اس لیے کہ ارشک دہم کو خطرہ تھا کہ اگر رومنوں کو شکست ہوتی ہے تو ٹیگرنس اور مہرداد دونوں مل کر ضرور اشکانیوں کی سلطنت کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری طرف اگر وہ دونوں غالب رہی تو رومن سلطنت اسے اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ارشک دہم نے غیر جانبدار رہنے ہی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رومن جرنیل نیکولس کو ارشک دہم کی یہ پالیسی قطعاً پسند نہ آئی، تو وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اشکانیوں کو ٹیگرنس اور مہرداد ششم کی طرف بڑھ کر ان کی سرکوبی سے پہلے اس نے ارشک دہم پر ہی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد رومن جرنیل نیکولس نے اچانک اپنا رخ موڑ کر ٹیگرنس اور مہرداد ششم کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ اشکانی سلطنت کی طرف بڑھا اور اشکانی شہر لزبن پر حملہ آور ہو گیا۔ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا، لیکن نیکولس کی بدقسمتی کہ اس کی آمد سے پہلے ہی اشکانیوں نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر لزبن شہر پہنچا دیا تھا، جو شہر میں محصور رہ کر رومنوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ رومنوں نے جب شہر کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ طول پکڑنے لگا۔ اس طویل محاصرے سے رومن جرنیل نیکولس تنگ آ گیا اور لزبن شہر محاصرہ ترک کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ رومن جرنیل نیکولس کے یہ محاصرہ ترک کر کے پیچھے ہٹنے سے ٹیگرنس اور اس کے داماد پونٹس کے بادشاہ مہرداد ششم نے یہ اندازہ لگایا کہ نیکولس کوئی خاص جنگی مہارت نہیں رکھتا، جبھی وہ اشکانیوں کے شہر لزبن کو فتح نہیں کر سکا۔ لہٰذا مہرداد ششم نے ان حالات میں رومن جرنیل نیکولس کے ساتھ ٹکرانے کا عہد کر لیا۔ پونٹس کا بادشاہ مہرداد ششم آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور وہ رومنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کھلے میدانوں میں اس نے رومن جرنیل نیکولس کو بدترین شکست دی۔ رومن جرنیل نیکولس ان دنوں پرگامن یعنی پرگام شہر میں قیام کر رکھا تھا، اس لیے کہ اس شہر میں پہلے سے ہی کافی رومن آباد تھی۔ مہرداد نے پہلے اس شہر سے باہر رومن لشکر کو بدترین شکست دی، پھر پرگامن شہر پر حملہ آور ہوا اور یہاں جس قدر رومن اور اطالوی باشندے مقیم تھے، مہرداد نے ان کا خوب قتل عام کیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ مہرداد نے اس شہر میں تقریباً 80,000 اطالوی باشندوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کے بعد مہرداد اپنی بحری بیڑے کو حرکت میں لے آیا اور اس کے ذریعے سے اس نے رومن مفاد کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ رومن شہنشاہ سولا کو جب اپنے جرنیل نیکولس کی شکست اور انگنت اطالوی باشندوں کے قتل عام کی خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور وہ خود اس لشکر کو لے کر مہرداد ششم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ دوسری طرف مہرداد کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سولا ایک جرار لشکر لے کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مہرداد نے تقریباً 1 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ رومن شہنشاہ سولا اور پونٹس کا بادشاہ مہرداد ششم کے درمیان کیلوینا کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں رومنوں نے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث مہرداد ششم کو اس جنگ میں بدترین شکست ہوئی۔ آخر ان شرائط پر مہرداد ششم اور رومن شہنشاہ سولا کے درمیان صلح ہو گئی تھی کہ مہرداد ششم تاوان جنگ ادا کرے گا اور 70 کشتیاں بھی تاوان جنگ کے طور پر رومنوں کے حوالے کر دے گا۔ مہرداد ششم نے ان شرائط کو قبول کر لیا اور اس طرح رومنوں اور مہرداد کے درمیان صلح ہو گئی۔
اور رومن شہنشاہ سولا ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے لشکر کے ساتھ واپس اٹالی چلا گیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد رومن شہنشاہ سولا کو چند دن زندہ رہنا ہی نصیب ہوا تھا اور آخر ایک بیماری میں مبتلا ہو کر وہ چل بسا۔ سولا کی موت کے بعد اٹالی کے افق پر 3 بڑے جرنیل نمودار ہوئے تھے، ایک پومپے، دوسرا جولیس سیزر اور تیسرا کیریسس، جبکہ لیبڈیوس اور مارک اینتھنی چھوٹے جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے اور یہ دونوں ہی جولیس سیزر کے حامی تھے۔ سولا کی موت کے بعد اہل روما نے جولیس سیزر کو جزیرہ روڈس سے واپس بلا لیا، اس لیے کہ جولیس سیزر اپنی بیوی کورنیلیا کے ساتھ صرف سولا ہی کے خوف سے بھاگا تھا۔ اب جب کہ سولا مر چکا تھا، لہٰذا جب رومن سینٹ نے جولیس سیزر کو واپس آنے کے لیے پیغام بھیجا تو جولیس سیزر فوراً اپنی بیوی کورنیلیا اور اس کے بھائی نوما کے ساتھ اٹالی واپس آنے کے لیے جزیرہ روڈس سے روانہ ہو گیا۔ بدقسمتی سے سولا کے دور حکومت میں اٹالی کے آس پاس کے سمندروں میں قزاقوں نے خوب زور پکڑ لیا تھا۔ یہ نہ صرف تجارتی جہازوں کو لوٹتے بلکہ اٹالی، فرانس، اسپین، سوئٹزرلینڈ اور ہندوستان کے رؤساء نے اپنے ذاتی جہاز بھی تیار کر لیے تھے، اور جب یہ ان جہازوں میں سفر کرتے تو یہ بحری قزاق انہیں بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس طرح ان بحری قزاقوں نے نہ صرف یہ کہ بے شمار دولت جمع کر لی تھی بلکہ انہوں نے سمندر کے اندر قوت بھی پکڑ لی تھی۔ چھوٹے موٹے بحری بیڑے کو یہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اسے مار بھگانے میں کامیاب ہو جاتے۔ جولیس سیزر اپنی بیوی کورنیلیا اور اس کے بھائی نوما کے ساتھ اٹالی جانے کے لیے جب جزیرہ روڈس سے روانہ ہوا تھا تو راستے میں کھلے سمندر کے اندر انہی بحری قزاقوں نے ان تینوں کو اغوا کر لیا اور ایک جزیرے کے اندر انہیں محبوس کر دیا تھا، اور ان کی رہائی کے لیے انہوں نے اٹالی کی حکومت سے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ اٹالی کی سینٹ کو جب یہ خبر ہوئی کہ جولیس سیزر کو بحری قزاقوں نے گرفتار کر لیا ہی بلکہ وہ بھاری رقم معاوضے میں طلب کرتے ہیں، تو انہوں نے بحری قزاقوں کو یہ رقم دے کر جولیس سیزر، نوما اور کورنیلیا کو تو چھڑا لیا تھا، تاہم روم کے سینٹ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ان بحری قزاقوں کی سرکوبی ضرور کی جائے گی۔ جولیس سیزر اپنی بیوی کورنیلیا اور نوما کے ساتھ جب اٹالی میں داخل ہوا تھا تو اس کے حمایتیوں نے اس کا بہترین استقبال کیا۔ روما کی سینٹ نے بھی اس کے شاندار استقبال میں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ روم میں داخل ہونے کے بعد جب جولیس سیزر سرائے میں داخل ہوا تو وہ یوناف اور بیوسا سے ملا، اس کے ساتھ کورنیلیا اور نوما بھی تھے۔ جب وہ دونوں سرائے میں مل کر بغل گیر ہوئے تو جولیس سیزر نے بڑے خلوص اور بڑی چاہت میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف میرے بھائی، میرے دوست، مجھے اٹالی میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ مجھے ہسپانیہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ کیا تم دونوں میاں بیوی میرے ساتھ ہسپانیہ چلو گے؟ اس پر یوناف اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو جولیس، ہسپانیہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل اٹالی کا سربراہ بننا ہے۔ اگر سینٹ عارضی طور پر تمہیں اسپین جانے کا حکم دے چکی ہے تو تم اس حکم کا اتباع کرو اور ہسپانیہ چلے جاؤ۔ میں اور بیوسا دونوں یہیں رہیں گے اور اٹالی میں رہ کر تمہارے حق میں کام کرتے رہیں گے۔ ہماری مدد کے لیے تمہارے حمایتی لیبڈیوس اور مارک اینتھنی یہیں رہیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم تمہیں اٹالی کے اندر رونما ہونے والے پورے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ یوناف کی اس تجویز سے جولیس سیزر نے اتفاق کیا اور چند دن روم میں رہنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسپانیہ روانہ ہو گیا تھا، جہاں اسے رومن سینٹ نے گورنر مقرر کر دیا تھا۔